السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ کیجیے صاحب۔ آپ یہ بتائیں ایک مسلمان کے لیے کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ذرا آپ بتا سکتے ہیں تو بتائیے۔ صاحب ہمارے بھائی نے اسلامی چینل کے تعلق سے سوال کیا کہ ہر ایک مسلمان کے لیے کتنے چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اس میں سے اگر کسی چیز کا انکار کرے تو انسان جو ہے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو ایمان مجمل جو ہر مسلمان تقریباً جانتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ 7 چیزیں اس میں مذکور ہیں۔ تو اس میں ہر مسلمان جو عقیدہ رکھے گا، جس پر ایمان رکھے گا، وہ 7 چیزیں ہیں۔ اس میں سے فرسٹ یعنی پہلی چیز ہے کہ انسان ایمان لائے اللہ پر، آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام جہان اور تمام امور کا اختیار ہے، اس کے بغیر کوئی حرکت میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اور تمام اختیار اللہ تبارک و تعالی کسی کے ذریعے بھی کسی بھی وقت انجام دلا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری چیز ہے سیکنڈ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے فرشتے نازل کیے ہیں ان تمام فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے تو مشہور 4 ہیں، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، سب جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ حفظہ اور دیگر ملائکہ جو کرامن کاتبین ہیں، اسی طریقے سے کروبین ہیں اور طواف کرنے والے فرشتے ہیں، بہت فرشتے، اس کی تعداد نہیں ہے۔ ان تمام فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا یہ ہے کہ فرشتے معصوم ہیں اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی حرکت نہیں کرتے، یہ فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی تمام کتابوں پر جو آسمانی جو اللہ نے نازل کی ہیں ان پر ایمان لانا۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں جیسے کلام اللہ شریف، کچھ کتاب نام کے طور پہ ابھی ہمارے سامنے ہیں جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ اس کے علاوہ بھی کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے پیغمبروں کو دیے اور شریعتیں دیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن جتنے پیغمبروں کو اللہ نے کتابیں دیے ان تمام کتابوں پر ہم کو ایمان لانا ضروری ہے، وہ کتبہ۔ اور چوتھی چیز ہے وہ رسولہ، کہ اللہ کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر ایمان لانا کہ تمام پیغمبر معصوم ہیں اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ اس حکم کو بجا لاتے ہیں اور اللہ کے احکام اپنے قوم امت تک لوگوں کو من وعن پہنچا دیتے ہیں، تمام جیسا اللہ نے نازل کیے اس طرح پہنچا دیتے ہیں۔ اس کا یقین رکھنا ہے پیغمبر کے تعلق سے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت یہ ہے کہ مرنے کے بعد یعنی قبر میں جب ہم انتقال کر جائیں گے، انتقال کے بعد کے تمام احوال کو آخرت کہتے ہیں۔ جب ہم آخرت پر یقین رکھیں گے تو دنیا میں ہم اچھا کام کریں گے اور اللہ کے حکموں پر چلیں گے۔ چھٹویں چیز ہے کہ اچھا یا برا جو کچھ بھی ہوتا ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اچھا یا برا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے۔ مثلا ہم بیمار پڑ گئے تو یہ اللہ کے طرف سے بیمار ہوئے، اسی طریقے سے ہم صحت یاب ہوئے، یہ اللہ کے طرف سے صحت یاب ہوئے۔ ہم کو کوئی پریشانی ہوتی ہے اللہ کے طرف سے، ہم کو خوشی ہوتی ہے اللہ کے طرف سے۔ جب یہ ہمارا عقیدہ رہے گا، جب ہم اس پر ایمان رکھیں گے تو ہم کو زندگی میں جینا آسان ہوگا، ہم ہر طرح کے غلط قدم اٹھانے سے بچیں گے، خودکشی کرنے سے، ایسے اقدام کرنے سے ہم بچیں گے۔ اچھا یا برا جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ 7ویں چیز ہے والبعث بعد الموت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کوئی بھی رہے، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور زندہ کرنے کے بعد ان کے اچھے برے اعمال کا ان سے حساب و کتاب ہوگا۔ جو لوگ اللہ کے حکموں پر چلیں گے، اللہ کے مرضیات پر زندگی گزاریں گے، اللہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق انسان کو آخرت میں اس کی جزا
اجر ثواب اور نعمتیں عطا کرے گا. اور جو دنیا میں نافرمانی میں مبتلا رہے، شرک و بدعات میں، خرافات میں، لہو و لعب میں، فضول خرچی میں مبتلا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں سزا دے گا، اور ان کے سزا بہت سخت ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے. تو ہمارے بھائی مختصر بولے تو میں وہ حساب سے آپ حضرات کو میں بتایا. اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچائے، دنیا میں ہر فضول لہو و لعب اور گناہ کبیرہ سے بچائے. آمین ثم آمین. ناظرین کرام، یہ تھے جو ایک مسلمان کے لیے 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اس حدیث کے ریفرنس کو کمنٹس میں ضرور دیکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.